بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید جس طرح سے آج ہمارے پاس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ سورہ مبارک قرآن مجید کے آغاز میں ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے نزدیک وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی پہلی سورہ تھی۔ یہ پہلی سورہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ در حقیقت ایک دینی پیغام کی ضرورت کا اظہار ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک ایسی دعا کی شکل میں ہے کہ جو دعا اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے، مگر وہ دعا در حقیقت ہمارے دل کے جذبات کا اظہار ہے، یا یوں کہیے کہ ان لوگوں کے دلوں کے جذبات کا اظہار ہے کہ جنہوں نے جب قرآن مجید نازل ہونے والا تھا اس زمانے میں اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر وہ ضرورت محسوس کی کہ جس ضرورت کو پھر اللہ نے دعا کی یہ شکل دے دی۔ یہ وہ نیک لوگ تھے جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم تھے، برائی سے بچتے تھے، شرک سے بچتے تھے، نیکی اور اللہ کی عبادت کی طرف مائل تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اب اس سے آگے اور کیا ہے۔ نہ یہ معلوم تھا کہ جو کچھ ان کی فطرت ان کو بتا رہی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس طریقے کے مطابق کہ جو اس کا طریقہ پالیسی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے اندر ایک واقعی حقیقی ضرورت کی پیاس بھوک پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کسی نہ کسی صورت میں پورا کر دیتے ہیں۔ مادی ضرورتوں میں تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن وہ اخلاقی، عقلی اور روحانی ضرورتیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمائی کہ جب آدم و حوا علیہم السلام سے وہ غلطی ہو گئی کہ جو اس باغ میں درخت کے پھل کھانے سے، اس درخت کے پھل کھانے کی نتیجے میں ان سے سرزد ہوئی کہ جس سے اللہ نے ان کو روکا تھا، اس کے بعد ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ان کے اندر ایک شدید پشیمانی کا جذبہ، احساس پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موقع پر فتلقا آدم من ربہ کلمات، تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے اور ان کے ذریعے سے اس نے اپنے رب کے آگے توبہ کی۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ کلمات کیا تھے ان کو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نقصان کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ بھی اسی طرح کا اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر احسان ہے۔ اس کی پہلی آیہ مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد تعریف کے لیے بھی آتی ہے اور شکر کے لیے بھی یہی ایکسپریشن آتا ہے، یہی لفظ آتا ہے۔ حمد اصل میں وہ تعریف ہے کہ جو انسان شکر گزاری کے جذبے کے تحت کرتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان تمام نعمتوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ہم کو براہ راست فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور اس میں حمد سے پہلے الف لام لگنے سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام شکر، تمام تعریف کے لائق چیزیں جو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کی۔ یہ گویا کہ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کا نقطۂ آغاز اللہ کے شکر سے ہوتا ہے۔ جس شخص کے اندر اس کی زندگی میں اللہ کے بے پناہ احسانات کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے پیغام کو، اس کے دین کو جاننا چاہتا ہے، اور وہ پھر اس جذبے کے تحت اس کو پاتا ہے، مانتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریف اور سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جو جہان والوں کا رب ہے۔ رب مالک، یعنی وہ مالک کہ جو خالق بھی ہے اور جو پالنے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ ہم سب کا مالک ہے، یعنی اس نے ہم سب کو بنایا اور وہی ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، چنانچہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے۔ اور یہ اللہ جو ہمارا رب ہے، جس کے مالک ہونے میں زیادہ نمایاں چیز جو اس آیت میں بیان کرنا پیش نظر ہے، وہ اس کا ہم کو پالنا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ رب پالنے کے مفہوم میں اب غالب استعمال ہوتا ہے۔ وہ پالنے والا ہے تمام جہان والوں۔ العالمین، العالم کی جمع ہے، عالم سے مراد دنیا، لیکن عالمین سے مراد یہ کائنات نہیں ہے، بلکہ دنیا والے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا، یعنی گلاس بول کر پانی مراد دیا گیا ہے جو گلاس میں ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی بہت سی آیات ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ الفرقان، سورہ نمبر 25 کی پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے کہ جس نے اس قرآن الفرقان کو نازل کیا لیکون، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالمین پر خبردار کرنے والے بن جائیں۔ عالمین یعنی تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہان والوں۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات وہ ہے
کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے۔ رحم سے یہ دونوں اللہ کی صفات پھوٹی ہیں، رحمان اور رحیم۔ یہ ایک ہی صفت ہے اس کی رحمت، جس کے دو مختلف بیانات ہیں۔ پہلا لفظ رحمان جس سانچے میں آیا ہے، اس میں اس کا مفہوم بنتا ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اور رحیم کے سانچے میں آنے سے وہی رحمت اب رحمان کے بعد ہمیشگی کا اس کا اظہار، اس کی افیکٹونیس، اس کو بیان کرتی۔ گویا کہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی وہ اس دنیا میں ہم کو بنانے کے بعد پال رہا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ یہ اس نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، وہ دیتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی اس کا حق رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ یہ گویا کہ انصاف سے آگے کی بات ہے، مگر اس کی رحمت یہاں پر رک نہیں جاتی، بلکہ وہ رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحمت اب آگے بڑھے، اور وہ مالک یوم الدین، بدلے کے دل کا مالک ہے، یعنی اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا وجود میں آئے گی، ایک اور زندگی کا آغاز ہوگا، جس میں حساب کتاب لیا جائے گا اور لوگوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وہ اس دن کا مالک ہے، یعنی مالک تو آج بھی ہے، لیکن اس دن سارا اختیار اس کا ہوگا، سارے فیصلے اس کے ہوں گے۔ کسی کو اپنے طور پر اپنے اختیار سے اس کے حکم اور فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وہ خلاف ورزی کہ جو دنیا میں انسان کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، اور اس نے یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی انسانوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کا موقع بنے۔ یہ امتحان یہاں ختم ہو جائے گا، یہ امتحان کیونکہ یہاں ہو رہا ہے، تو اس لیے اس میں جو آزادی انسان کو ملی ہے وہ اس کا غلط استعمال بھی کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں زیادتی، دھاندلی، ظلم، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب وہ رحمان و رحیم ہے، جس رحمان ہونے کے اس کے پہلو کو، اس کی ذات کے اس صفت کی خوبی کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے علاوہ ہم ظلم زیادتی بھی تو دیکھتے ہیں۔ تو یہ رحمت جو اس کے اندر بے پناہ ہے، اور یہ رحمت کے جو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اصل میں ظاہر ہوگی اپنے پورے مکمل اظہار کے ساتھ اس دن، جس دن کے حساب کتاب ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 12 میں یوں بیان فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر دیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، چنانچہ وہ لازماً جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔
معلوم یہ ہوا کہ قیامت کا آنا، حساب کتاب کے دن کا آنا، اس کے رحمت کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کی آیت آئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی تک تو جو بات ہو رہی تھی وہ غائب کے صیغے میں ہو رہی تھی، یعنی گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے اس کائنات کو دیکھا، اس دنیا کو دیکھا اور اس کے مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اس کی غیر معمولی جو نتائج، جو شکلیں، جو صورتیں اس کے سامنے آتی ہیں انسان کے، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو انداز ہمیں دعا کرنے کے لیے سکھایا وہ یہ ہے کہ اب ہم براہ راست اس سے مانگ رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اب تک تو ہم نے جو کچھ کہا وہ در حقیقت ہماری آبزرویشن تھی، وہ ہمارا احساس تھا، وہ اس دنیا کو تجربہ کرنے کے بعد ہمارے اندر کے جذبات تھے۔ لیکن اے مالک، اب ہم تجھ سے براہ راست خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب صرف تیری عبادت کریں گے۔ یعنی یہ جذبہ، یہ رویہ، یہ رد عمل کہ جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے تیری اس دنیا اور اس کائنات کو دیکھ کر، اپنی زندگی کو دیکھ کر، تیرے بارے میں تصور کر کے کہ ہم نہایت ناچیز ہیں اور تو بہت عظیم ہے، یہ جذبہ جو ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم تیرے ناچیز بندے ہیں اور ہمیں تیرے آگے جھکنا ہے، یہ تیرے آگے جھکنا، تیرے لیے اپنے آپ کو بالکل جھکا کر حوالے کر دینا، یہ ہمارا رویہ تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، تو ہی ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جو عبادت کے لائق ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی وہ مدد کہ جو انسان مانگتا ہے اس جذبے، اطمینان، اعتماد کے ساتھ کہ وہ جس ہستی سے مدد مانگ رہا ہے وہ کہ جو اگرچہ کے نظر نہیں آ رہی مگر وہ ہستی میری دعا کو سن رہی ہے اور وہ سن کر میرے اس ضرورت کو کہ جو میں نے اس سے مانگی ہے اس کو وہ پورا بھی کرے گا۔ یہ دعا کا مانگنا، یہ مدد کا مانگنا، یہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کے ساتھ نہیں کریں، اس لیے کہ تو ہی ہے کہ جو یہ حیثیت رکھتا ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، چاہے ہم اونچی آواز میں کریں، چاہے دھیمی آواز میں کریں، چاہے دل میں کریں، تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور تو اس قابل ہے، تو اپنے اندر یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ اختیار رکھتا ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سنے اور ان کو قبول فرمائے، ان دعاؤں میں جو کچھ ہم نے مانگا ہے تو ہمیں وہ دے دے، میسر کر دے۔ گویا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم اللہ سے براہ راست جو بات کہہ رہے ہیں وہ نتیجہ ہے اس حقیقت کا کہ جس کا اظہار ہمارے اس کلمے میں ہوتا ہے، کہ جس میں ہم اپنے اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے کہ جو اس قابل ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو اس لائق ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے، یعنی وہ مدد کہ جو آپ مانگتے ہیں
اس کے باوجود کہ آپ اس ہستی کو دیکھ نہیں سکتے، مگر آپ اس یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے اور وہ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ براہ راست اللہ کے ساتھ کلام خطاب ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم نے یہ کہا کہ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس میں اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم کیا مانگتے ہیں؟ مانگنے کو تو خیر سبھی کچھ ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کے ذہن میں آتی ہے مانگنے کی، انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، یعنی وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہتا، مگر کوشش کے ساتھ ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں۔ لیکن مانگنے کے لیے سب سے اہم، سب سے بڑی، سب سے قیمتی چیز کیا ہے، وہ اگلی آیت میں بیان ہوئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے قیمتی چیز جو مانگنے والی ہے وہ اصل میں ہدایت ہے۔ ہمیں ہدایت دے اے اللہ سیدھے راستے کی، یعنی وہ ہدایت، وہ رہنمائی جس کی وجہ سے سچی بات ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اور پورا قرآن نازل ہوا، وہ ہدایت اور وہ رہنمائی کہ جو ہر انسان کے جو اس دنیا میں آ کر اپنے زندگی کو، اپنے ماحول گرد و پیش کو دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن بہت کچھ ابھی جاننے کو ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کس نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے اس کی صفات کیا ہیں، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے جو اس نے یہ صلاحیتیں دی ہے، خاص طور پر خیر اور شر میں فرق کرنے کی تمیز دی ہے، اور دنیا میں جو مشکلات، مسائل، اونچ نیچ ہیں، یہ سب کیوں ہیں، موت کیوں آتی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا، یہاں کی زندگی کا اس سے کیا تعلق ہے، ان سب سوالات کے جوابات اصل میں ہدایت ہے۔ یعنی وہ جوابات کے جو انسان کو مل جائیں تو نہ صرف یہ کہ سمجھ میں آئیں بلکہ وہ ان پر مطمئن بھی ہو جائے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اصل میں ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو سیدھا راستہ نہ صرف یہ کہ ہم کو دکھا، بلکہ تو ہم کو اس پر مطمئن بھی کر دے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور مطمئن کرنے کے بعد تو ہمیں توفیق دے، موٹیویٹ کر کہ ہم اس پر چل پڑیں، اس کے راستے میں جو مشکلات ہیں تو ان کو بھی ہمارے لیے دور کرنا آسان کر دے، اور ہم کو تو منزل مقصود تک یعنی جنت تک پہنچا دے۔ یہ سب کچھ اس اہدنا الصراط المستقیم کی جملے میں موجود ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں اپنی نماز میں، اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کو اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ہمارے رب تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کو جب کوئی شخص چلے گا، اختیار کرے گا، تو اس کے بعد وہ منزل مقصود یعنی اصل کامیابی، جنت کو پائے گا۔ اس کی دعا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو۔ تو جب آدمی کوئی چیز مانگتا ہے اور اس کے بارے میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ مانگا ہے وہ پورا ہو، تو پھر وہ اس کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے کہ میں اصل میں یہ مانگ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ہم سے یہ کہلوایا گیا کہ ہم یہ کہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جو راستہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں ہدایت کا، سیدھے راستے کا، یہ وہ راستہ ہے کہ جو انہوں نے اختیار کیا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہم سے پہلے دنیا میں جو لوگ آ کر جا چکے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ اب اس امتحان کی
راستے کو طے کر چکے ہیں. ان میں جو لوگ کامیاب ہو کر اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں، ہم ان کا راستہ چاہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے لوگ تھے، مگر وہ اچھے اس لیے تھے کہ تو نے ان کو جس امتحان میں ڈالا وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور ان کو جب جب تیری ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت پیش آئی تو نے ان کی رہنمائی فرمائی، تو نے ان پر انعام کیا. تو ہم ان کا راستہ تجھ سے مانگ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا. قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ سورہ نساء، سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو یا تو نبی تھے یا پھر صدیق تھے، وہ لوگ جو سچے تھے، جن کا باطن ظاہر سب کچھ سچا ایک تھا، یا پھر وہ شہداء تھے، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے قول اور عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی، اور ان میں سے بعض نے اس گواہی کو دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. اور صالحین، عام نیک لوگ. سو یہ نبی، صدیق، شہداء، صالحین جو گزر چکے ہیں، ہم ان کا راستہ تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اس راستے کو اختیار کریں، تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے جیسے وہ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں، ہم کو بھی وہ منزل حاصل ہو جائے. لیکن اسی پر بات ختم نہیں کی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ راستہ جو صحیح ہے اس کو تو بیان کر دیا، لیکن صحیح راستہ اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو غلط نہیں ہوتا، جو گمراہی کا راستہ نہیں ہوتا. تو چنانچہ گمراہی کے راستے کو بھی بیان کر دیا کہ یہ جو راستہ ہدایت کا راستہ ہے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ وہ راستہ ہے کہ جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے. یعنی یہ لوگ تیرے غضب کے مستحق نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنی انانیت کی وجہ سے تیرے پیغام کو ٹھکرایا نہیں، یا اگر انہوں نے اس کو پا لیا اور پیدائشی طور پر وہ اپنے اس گروہ میں شامل ہو گئے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا یا پیغمبروں کا ماننے والا کہلواتا تھا، تو اس پر انہوں نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنی خواہشات اور اپنی انانیت کی وجہ سے انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا. یہ در حقیقت اشارہ ہے خاص طور پر ان یہودیوں کی طرف کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو پانے کے باوجود ٹھکرا دیا. غلط ضالین، اور نہ ہی وہ لوگ کہ جو بھٹکے ہوئے، یعنی جنہوں نے کہ اللہ کے دین کو پایا مگر بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر کرتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، انہوں نے اس میں بدعتوں کو، نئی نئی شکلوں، نئی نئی راہوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور یوں اللہ کے دین کی ناقدری کی اور وہ پھٹک گئے. یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں، یعنی جو نصارہ میں، عیسائیوں میں سے ایسے لوگ نکلے. سارے نہیں، قرآن بار بار کہتا ہے سارے ایسے نہیں، لیکن بہت سے ان میں سے ایسے نکلے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ مغضوب علیہم نہ ضالین کے زمرے میں بنائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انعمت علیہم، تو نے جن پر انعام کیا، ان کے راستے کو ہم اختیار کریں. یہ وہ دعا ہے کہ جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. اس دعا میں ہم کو اس بات کے اظہار کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کی شکر کی جو مستحق ہونے کا پہلو ہے اس کو بیان بھی کریں، اور اس کی رحمت کا بھی اعتراف کریں، بدلے کے دن کو بھی یاد کریں، اور اس کی عبادت کا وعدہ کریں، اسی سے مانگنے کا وعدہ کریں، اور پھر ہم اس سے ہدایت کی دعا کریں. باقی پورا قرآن جو اس کے بعد سورہ بقرہ سے لے کے آخر تک موجود ہے، یہ گویا کہ اس دعا کا جواب ہے. اس دعا کے بعد
اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور قرآن کی شکل میں اپنی نعمت نازل کی۔ چنانچہ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، تاکہ ہم پہلے اللہ کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں جس میں ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کی وہ ہدایت پڑھیں، اس کا ایک حصہ پڑھیں کہ جو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر اپنے اس مبارک مہینے میں، رمضان مبارک میں، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پوری زندگی میں اسی رویے کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔